سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ بارود برآمد کر لیا۔ سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ بارود برآمد کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR کے مطابق 6 اور 7 اپریل کو شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس سلسلے میں بتایا گیا کہ سیکورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے ان سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر دیا۔ بیان میں بتایا گیا کہ علاقے میں پائے جانے والے دوسرے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ واضح ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کے پیش نظر سیکورٹی فورسز اور پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں منجولا چوک کے قریب دہشت گردوں کی پولیس گاڑی پر فائرنگ سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس گل محمد خان گن مین سمیت شہید 2 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ گزشتہ روزی سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان، پنجگور اور شمالی وزیرستان میں مختلف کارروائیوں کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع DI خان میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے۔ 5 اور 6 اپریل کی درمیانی شب سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر بلوچستان کے ضلع پنجگور میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا تھا، جس میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد دہشت گرد اسد حسرت سمیت 2 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ اس طرح 6 اپریل کو شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا تھا، جس میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسلام آباد پولیس نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو دھمکیاں میں خطوط ملنے سے متعلق تفتیشی رپورٹ وزارت داخلہ کو ارسال کر دی۔ اسلام آباد پولیس نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو دھمکیاں میں خطوط ملنے سے متعلق تفتیشی رپورٹ وزارت داخلہ کو ارسال کر دی۔ ذرا نے بتایا رپورٹ وفاقی پولیس کی جانب سے وزارت داخلہ کو بھیجوائی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2 اپریل کو ہائی کورٹ کے 8 ججز کو مشکوک خطوط ملے۔ 3، 4 اور 5 اپریل کو سپریم کورٹ کے ججز کو بھی خط موصول ہوئے۔ اس میں مزید بتایا گیا کہ اس معاملے پر الگ الگ 2 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ خط میں آرسینک پاؤڈر پایا گیا، جس کی مقدار زہریلی نہیں تھی۔ آرسینک جن جن پنسار سے ملتا ہے ان کا بھی ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ تفتیشی ٹیمیں ان تمام دکانوں کے دورے کر رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ انسداد دہشت گردی کی 2 ٹیمیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ CCTV فوٹیج اور خط بھیجنے والوں کے نام نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کو بھیجوا دیے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ لفافوں پر تحریر اور سیاہی کو تجزیے کے لیے ایکسپرٹ کو بھیجوا دیا گیا ہے۔ خط پر لگائے جانے والی پوسٹل اسٹیمپ کا بھی تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ جمع کروائی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ 2 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججوں کو پاؤڈر بھرے مشکوک خطوط موصول ہوئے تھے، جس میں ڈرانے دھمکانے والا نشان موجود تھے۔ عدالتی ذرائع نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط موصول ہوئے ہیں، جن پر اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ نے دہشت گردی کی دفعات کے تحت FIR درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ بعد ازاں 3 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ کے 6 ججز اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ کے 4 ججز کو بھی دھمکیاں میں خطوط موصول ہونے کا انکشاف سامنے آیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مشکوک خط ملنے والے ججوں میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عابد عزیز، جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس علی باقر نجفی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے جن ججز کو یہ دھمکیاں میں خطوط بھیجے گئے تھے، ان میں چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر مین اللہ، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال الدین مندوخیل شامل ہیں، جنہیں یہ خطوط 1 اپریل کو موصول ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ 4 خطوط میں پاؤڈر پایا گیا اور دھمکیاں میں اشکال بنی ہوئی تھی۔ ان 4 ججز کو خطوط موصول ہونے کا مقدمہ محکمہ انسداد دہشت گردی میں درج کیا گیا۔ بشام میں چینی انجینئرز پر حملے سے متعلق خیبر پختونخوا پولیس نے دوسری رپورٹ وفاق کو ارسال کر دی۔ بشام میں چینی انجینئرز پر حملے سے متعلق خیبر پختونخوا پولیس نے دوسری رپورٹ وفاق کو ارسال کر دی۔ خیبر پختونخوا پولیس کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ابتدائی جانچ کی بنیاد پر بظاہر لگتا ہے کہ چینی باشندوں کو لے جانے والی گاڑی بلٹ پروف اور بام پروف نہ تھی، تاہم خودکش بمبار کے زیر استعمال گاڑی کے ٹکڑے حاصل کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ چینی قافلے میں شامل تمام بسوں میں CCTV کیمرے نصب تھے۔ خودکش بمبار کے زیر استعمال گاڑی کے ٹکڑے حاصل کر لیے گئے۔ وفاق کو ارسال ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا کہ خودکش بمبار کے اعضاء DNA کے لیے بھیج دیے گئے، جب وقوع کی فضائی تصویر بھی حاصل کر لی گئی۔ خیبر پختونخوا پولیس کے مطابق جب وقوع سے تھانہ بشام تقریباً 6 کلومیٹر جبکہ داسو ڈیم 77 کلومیٹر دور ہے۔ خودکش دھماکے سے بس 300 فٹ گہرائی میں بس جا گری۔ تباہ ہونے والی بس دوسری بس سے 15 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ واضح ہے کہ 26 مارچ کو خیبر پختونخوا کے علاقے شانگنا میں بشام کے مقام پر گاڑی پر خودکش حملے کے نتیجے میں 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ واقعے کے بعد صدر پاکستان وزیر اعظم نے چینی سفارت خانے کا دورہ کر کے اپنے سب سے قریبی دوست ملک کے باشندوں پر ہونے والے ان حملوں کی شدید مذمت کی اور چینی باشندوں کی سیکورٹی مزید سخت کرنے کے احکامات جاری کیے۔ بعد ازاں 6 اپریل کو وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا تھا کہ بشام واقعے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے چند افسران کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر نے خبردار کیا ہے کہ شام میں اس کے سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد اس کے سفارت خانے اب محفوظ نہیں ہیں۔
ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر نے خبردار کیا ہے کہ شام میں اس کے سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد اس کے سفارت خانے اب محفوظ نہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی خبر کے مطابق شامی ایرانی سفارت خانے پر حملے میں پاسداران انقلاب کے 7 ارکان مارے گئے تھے، جبکہ ایران نے حملے کا الزام اسرائیل پر عائد کیا تھا۔ آیت اللہ علی خامنائی کے سینئر مشیر یحییٰ رحیم صفوہ کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کرنا تھا کہ صہیونی حکومت کے سفارت خانے اب محفوظ نہیں ہیں۔ ایران نے دمشق میں پیر کو ہونے والے فضائی حملے کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ حملے میں ایرانی سفارت خانے سے ملکہ عمارت کو زمین بوس کر دیا گیا۔ حملے میں جنرلوں سمیت اسلامی انقلابی گارڈ کور کے 7 ارکان مارے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمتی محاذ تیار ہیں، یہ رد عمل کیسا ہوگا، ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اس ظالمانہ حکومت کا مقابلہ کرنا قانونی اور جائز حق ہے۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ خطے میں موجود متعدد اسرائیلی سفارت خانے بند کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایرانی رہنما کے بیان پر فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ حماس نے گھات لگا کر اسرائیلی فوجوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 4 کمانڈوز ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حماس نے گھات لگا کر اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 4 کمانڈوز ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ خان یونس میں اسرائیلی فوجی ایک سرنگ میں آپریشن کے لیے پہنچے تھے، جہاں حماس کے گھات لگائے جان بازوں نے اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنایا۔ حماس کے بقول اس کارروائی میں 14 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور متعدد زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کو علاقے میں بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا، جو کہ بہت بڑی فتح ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے پہلے تو اپنے 14 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی، تاہم بعد میں 4 کمانڈوز کی ہلاکت کو تسلیم کر دیا، جبکہ دیگر فوجی تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ہلاک ہونے والے 4 فوجی کمانڈو بریگیڈ کا حصہ تھے، جن کی شناخت کیپٹن آئیرو، سارجنٹ امیتی ایون شوشن، سارجنٹ ریفاروش اور سارجنٹ ایلائی زائر کے نام سے ہوئی۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے 4 کمانڈروں کی عمریں 20 سال تھیں اور وہ حماس کے ٹھکانے پر آپریشن کے لیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ 27 اکتوبر کو اسرائیلی فوج غزہ میں داخل ہوئی اور اب تک دو بدو جنگ میں 260 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے، جبکہ 7 اکتوبر کو حماس کی اسرائیل پر حملے میں 1000 سے زائد فوجی مارے گئے تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے لگایا گیا کاکول فٹنس کیمپ اختتام پذیر ہو گیا۔ قومی کھلاڑی آج اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے لگایا گیا کاکول فٹنس کیمپ اختتام پذیر ہو گیا۔ قومی کھلاڑی آج اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے۔ بابر اعظم کہتے ہیں کیمپ سے ٹیم کی فٹنس اور یکجہتی میں فائدہ ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے کاکول فٹنس کیمپ 26 مارچ کو شروع ہوا تھا۔ کیمپ میں کھلاڑیوں کی فزیکل فٹنس اور اسٹرینتھ پر بھرپور توجہ دی گئی۔ کیمپ کے اختتام پر بات چیت کرتے بابر اعظم نے کہا وہ تیسری بار کاکول کیمپ میں ٹریننگ کا حصہ ہیں، جب بھی آئے کچھ سیکھ کر گئے۔ اس کیمپ کا اصل مقصد ٹیم میں اتحاد تھا اور اس پر بہت کام ہوا بھی۔ انہوں نے کہا نیوزی لینڈ کے خلاف T20 اور آنے والے ورلڈ کپ سے ہمارے پاس بہت کم وقت تھا، جس پر ہم نے فزیکل فٹنس پر توجہ دی۔ اس کیمپ کے بعد ہمیں فزیکل فٹنس کی فکر نہیں رہے گی۔ کپتان نے کہا روزے کے دوران بھی کھلاڑیوں نے ٹریننگ کی اور مزید بہتری کی کوشش کی۔ یہ کیمپ اسی لیے بھی مختلف ہے کہ اس میں کرکٹ نہیں تھی، یہاں صرف فزیکل فٹنس، سپیڈ، پھرتی اور اسٹرینتھ پر کام ہوا۔ اس کے علاوہ آل راؤنڈر شاداب خان نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام کرکٹرز بہتر طور پر فٹنس لیول اور معیار کے ساتھ واپس آئیں گے، جو کہ آنے والے چیلنجز میں میدان میں اترنے پر نمایاں کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا ورلڈ کپ سے قبل یہ فٹنس کیمپ بہت ضروری تھا۔ کھلاڑی جتنے زیادہ فٹ ہوں گے ٹیم کو فائدہ ہوگا۔ کیمپ کے ذریعے کھلاڑیوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اماد وسیم، جنہوں نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد کیمپ میں شمولیت اختیار کی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام سے ملاقات کے بعد قومی ٹیم کے لیے دستیابی کا اعلان کیا، کہا کہ ٹریننگ کرکٹ کی عام ٹریننگ سے مختلف لیکن بہت کارآمد رہی۔ آرمی کے ٹرینرز نے کھلاڑیوں کی فٹنس پر بہت زیادہ محنت کی۔ اماد نے کہا کہ ٹیم کی یکجہتی کے نقطہ نظر سے یہ کیمپ بہت اہم تھا۔ فاز بال اور نسیم شاہ نے امید ظاہر کی کاکول کیمپ کے بعد وہ مزید فٹ اور زیادہ پروفیشنل کھلاڑی کے طور پر واپس آئیں گے۔ اس کے علاوہ اعظم خان نے کہا کہ سطح سمندر سے بلندی کی وجہ سے یہ کیمپ سخت تھا، لیکن اس کا فائدہ ہوا۔ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا ایک منفرد تجربہ تھا جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ قبل ازیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ویڈیو جاری کی گئی تھی، جس میں کرکٹرز کے فزیکل ٹریننگ کیمپ میں کھلاڑی مشق میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس دوران اعظم خان سمیت دیگر کرکٹرز وزنی پتھر اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ نیوزی لینڈ 14 اپریل کو 5 میچوں کی T20 سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ دونوں ٹیمیں 18، 20 اور 21 اپریل کو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں 3 T20 میچ کھیلیں گی۔ اس کے بعد آخری 2 T20 میچ 25 اور 27 اپریل کو لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان 8 اپریل کو کیا جائے گا، جبکہ نیوزی لینڈ کرکٹ اسکواڈ کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ نامور فلموں اور ڈراموں کے ذریعے اپنی پہچان بنانے والے اداکار عمران عباس نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران ان کی بہن اور والدین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اداکار اپنی والدہ کے انتقال کے بارے میں بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ نامور فلموں اور ڈراموں کے ذریعے اپنی پہچان بنانے والے اداکار عمران عباس نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران ان کی بہن اور والدین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اداکار اپنی والدہ کے انتقال کے بارے میں بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ عمران عباس نے حال ہی میں میزبان ندا یاسر کے پروگرام میں شرکت کی، جہاں وہ اپنے والد، بہن اور بالخصوص والدہ کے انتقال پر گفتگو کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ پروگرام کے دوران عمران عباس نے بتایا کہ وہ 6 بہن بھائی تھے، جن میں سے سب چھوٹے ہیں، لیکن بہن کے انتقال ہو جانے کے بعد اب 5 رہ گئے ہیں۔ اداکار نے بتایا کہ پچھلے 4 سے 5 سالوں کے دوران ان کے ساتھ بہت بری چیزیں ہوئیں۔ اس عرصے کے دوران ان کی ماں، باپ اور بہن کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے، لیکن ماں باپ کے انتقال ہو جانے کے بعد اب وہ اکیلے رہتے ہیں۔
اداکار کا کہنا تھا کہ اکثر لوگ انسٹاگرام پر کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت مفت بیماری کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، جس پر وہ کہتے ہیں کہ جب ماں چلی جاتی ہے تو گھر گھر نہیں رہتا، گھر وہ ہوتا ہے جہاں کوئی آپ کے آنے کا انتظار کرے، آپ کو بلائیں یا خدا حافظ کہے۔ عمران عباس نے کہا کہ وہ رات کو 3 بجے بھی آ کر گھر واپس آتے تو ان کی والدہ ان کا انتظار کر رہی ہوتی تھیں، امی کال کر کے پوچھتی تھی کب آؤ گے، جس پر میں کہتا تھا کہ پلیز امی مجھے کام کرنے دیا کریں۔ کتنے بہن بھائی ٹوٹل سبلنگز کتنے؟ ہم لوگ 6 تھے، اب ہم 5 رہ گئے، میری ایک بہن کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ابھی پچھلے 4-5 سالوں میں میرے ساتھ بہت کچھ ہوا۔ میری بہن چلی گئی، میرے والد چلے گئے، میری والدہ چلی گئیں، اور گھر پہ ہم 3 لوگ ہوتے تھے، میں، ممی، پاپا، باقی سب اپنی اپنی فیملی، ظاہری بات ہے۔ کتنے بہن مطلب بھائی اور ہیں یا جی بڑے بھائی، میں سب سے چھوٹا ہوں۔ آپ سب سے؟ تو سب کی ڈیتھ ہو گئی، میری تینوں جو گھر میں جو 2 لوگ اور گھر میں رہتے تھے، تو اب میں گھر پہ بالکل اکیلا ہوتا ہوں۔ تو اب اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسٹاگرام پہ کہ تم کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، کبھی یہاں، تو میں کہتا ہوں یار گھر جب ماں چلی جاتی ہے نا تو پھر گھر نہیں رہتا، دل ہی نہیں چاہتا پھر رہنے کا۔ دل ہی نہیں چاہتا نا، آپ کو گھر وہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی بلائے، آپ کو کوئی انتظار کرے، آپ کو خداحافظ کہے۔ کیسی تھی آپ کی امی؟ وہ آپ جیسے شوٹنگ پہ گئے ہیں، کام پہ گئے ہیں، آپ آ رہے واپس تو جاگ رہی ہوتی تھی ندا ممی رات کے 3 بجے میں واپس آتا تھا نا تو وہ ٹیرس پہ کھڑی ہوتی تھی یا اپنے لابی میں کھڑی ہوتی ویٹ کر رہی ہوتی تھی، اور میں لینڈ نہیں کرتا تھا، سب سے پہلے کال آتی تھی کب آؤ گے، تو میں کہتا تھا ممی مجھے کام کرنے دیا کریں۔ آخری دفعہ جب میں لندن جا رہا تھا تو ممی نے مجھے کہا کہ مجھے بلایا، تو میری بہن نے کہا کہ نہ آپ اس کو بار بار کہا کریں کہ کب آؤ گے، اس کا دل نہیں، مطلب وہاں کام میں ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، تو بہت مشکل سے وہ اٹھ پاتی تھیں، اور تو مجھے بلایا، کہتی ہیں ادھر آؤ، میں نے کہا، کہتی ہیں اچھا جا میں تجھے اب نہیں بلاؤں گی، میں نے کہا کیوں؟ بس تو کام کر، میں تجھے یاد نہیں کروں گی، اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سے آنسو تھے، اور میں سوچتا ہوں کہ ہم کتنے عجیب ہوتے ہیں نا کہ اپنے ماں باپ کی ان کی زندگی میں قدر نہیں کرتے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بلائے، پیار کرے، انتظار کرے، ہم ان کی کال کاٹ دیتے ہیں کہ ارے یار یہ تو گھر ماں باپ ہیں، ان کی کیا، یہ تو پھر کال کر لیں گے، لیکن پھر یہ کالیں نہیں آتی ہیں آپ کو، پھر یہ نام آپ کے فون پہ فلیش نہیں ہوتے۔ تو بہت قدر کریں اپنے ماں باپ کی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ بچا ہی نہیں، مطلب آپ کس کو دکھائیں اپنی اچیومنٹس، کس کو بتائیں اپنی زندگی کی کامیابیاں، ناکامیاں؟ بہت کم، نہیں بہت زیادہ نہیں۔ کبھی آپ کہتے تھے میرا دل مشترک انہوں نے دیکھا تھا، وہ بار بار سب کو دکھاتی تھیں۔ دے ور ناٹ ویری، میرے پیرنٹس بہت ٹی وی والے لوگ نہیں تھے، رمضان ٹرانسمیشن دیکھتی تھیں۔ اچھا ہاں، ان کا رمضان ہوسٹ کرتے تھے، میں ہوسٹ کرتا تھا، تو وہ سب سے پہلے میں ان کو آج دیکھی، آج تو نے بڑی اچھی نعت پڑھی، آج تو نے بڑا اچھا، پاپا نے بھی بھائی واہ واہ آج تم نے بڑا اچھا کلام پڑھا، میرے پاپا شاعر وائر اس کے، تو وہ سب سے زیادہ انکریج کرتے تھے کہ یہ والی چیزیں دین کی طرف، ڈراموں، فلموں۔ آپ یقین کریں میری فلمیں نہیں دیکھی انہوں نے، میں نے 3-4 بالی ووڈ سے فلم کی، انہوں نے نہیں دیکھی تھی، کیونکہ کتنا مشکل ہوا ہوگا اجازت لینا ان سے کہ میں اس ٹیم میں چلا جاؤں، کیسے منایا؟ وہ ان روایتی پیرنٹس میں سے تھے، لوگوں میں سے تھے جو کہتے تھے اچھا فلم نہیں کرنا، فلم کا ایک وہ ذہن میں ہوتا ہے نا، گانے ہوتے ہیں، ناچ گانا، اور تھوڑا سا آپ آگے نکل جاتے ہیں فلموں میں، جو ٹی وی پہ آپ کو حدود، تو وہ آپ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بڑے آپ جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو جی شتر بے مہار سے ہو جاتے ہیں کہ اب تو جو مرضی کرنا ہے کرو، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن ندا، وہ جوان الیاس صاحب کا شعر ہے نا کہ اب مجھے ٹوکتا نہیں کوئی، ایسا ہوتا ہے خاندان میں کیا، تو یہ ٹوکنا جو ہے نا، یہ بڑی یہ یاد آتی ہیں آپ کو باتیں، اس وقت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کیا ہے یار، کیوں صبح اٹھنا، کیا اتنے بجے سحری پہ اٹھو، افطار روزہ نہیں رکھا، ارے نماز نہیں پڑھی۔ اور ممی کے جانے کے بعد میں نے، اس سے پہلے بھی الحمدللہ میری نماز نہیں قضا ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد تو میں نے میک شور، کہ اس کے بعد آپ